کیا ہوگا اگر اچھائی اور برائی جیسا کہ ہم انہیں جانتے ہیں صرف ایک وہم ہو، ایک ایسا فریب جس نے انسانیت کو کمزور کر دیا ہو؟ فریڈرک نیچے کی کتاب خیر و شر سے ماورا اسی خطرناک سوال سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کتاب محض فلسفہ نہیں بلکہ ایک چیلنج ہے، ایک ایسا چیلنج جو ہماری سوچ کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے یہ فلسفے کی تاریخ کی سب سے طاقتور اور متنازع کتابوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ کچھ کے لیے یہ انسانی فکر کا ایک شاہکار ہے، جبکہ دوسروں کے لیے یہ ایک ایسے ذہن کی بڑھ ہے جو دیوانگی کے دہانے پر تھا۔ یعنی یہ کوئی ہلکی پھلکی کتاب نہیں جسے آپ آرام سے پڑھ لیں۔ اسے پڑھنا تو ایسا ہے جیسے آپ سیدھا کسی طوفان میں کود گئے ہوں۔ تو آج ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس طوفان کی نوعیت کو سمجھیں۔ ہم اس کتاب کی گہرائیوں میں اتریں گے تاکہ یہ جان سکیں کہ یہ اتنی تفریقہ انگیز کیوں ہے۔ ہم نیچے کے شخصیت، ان کے انقلابی خیالات اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ایک صدی سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی ان کی تحریریں قارئین کو کیوں جھنجھوڑتی ہیں اور سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں اس شخصیت سے جس نے یہ خیالات پیش کیے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ نیچے کی تحریروں پر رد عمل ہمیشہ شدید ہوتا ہے۔ لوگ یا تو انہیں ایک عظیم ذہین شخص مانتے ہیں یا پھر ایک پاگل۔ ان کے بارے میں کوئی درمیانی راہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب خود نیچے کے فلسفے میں چھپا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس کا انحصار 3 چیزوں پر ہے۔ اول، ہم ان کے مقاصد کی تشریح کیسے کرتے ہیں۔ دوم، ہم 19ویں صدی کے جرمنی کے پس منظر اور ان کی اپنی شخصیت سے کتنی ہمدردی رکھتے ہیں۔ اور سوم، جو سب سے اہم ہے، کہ ہم اپنے معمول کے نظریات پر کتنا اعتماد کرتے ہیں۔ یہ آخری نکتہ بہت دلچسپ ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی اقدار اور عقائد پر مکمل یقین رکھتے ہیں تو نیچے ہمیں ایک خطرہ محسوس ہوں گے۔ بالکل، اگر ہم پر اعتماد ہیں کہ ہمارا دنیا کو دیکھنے کا انداز حتمی طور پر درست ہے، تو نیچے کی باتیں پریشان کن، جارحانہ اور بے بنیاد لگیں گی۔ لیکن اگر ہمارے اندر شکوک و شبہات ہے، اگر ہم اپنے مانے ہوئے سچ پر سوال اٹھانے کو تیار ہیں، تو یہی کتاب روشن خیالی اور ایک قسم کی فکری مدد کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے لکھ رہی تھیں جو پہلے سے ہی بے چین ہیں۔ تو آئیے ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے فلسفے کا سیاق و سباق سمجھ سکیں۔ ذرائع کے مطابق ان کی زندگی دکھ اور ناکامی کی ایک اداس کہانی تھی۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی تو نہیں؟ ہرگز نہیں، یہ ایک تلخ حقیقت تھی۔ وہ دائمی بیماریوں میں مبتلا تھیں۔ شدید درد شقیقہ، معدے کے مسائل اور کمزور بینائی نے انہیں تقریباً نابینا کر دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ شدید جسمانی تکلیف میں گزارتے رہے۔ لیکن تکلیف صرف جسمانی نہیں تھی، ان کے سماجی تعلقات بھی بہت پیچیدہ تھے۔ وہ اپنی والدہ اور بہن کو ناپسند کرتی تھیں کیونکہ ان کے نزدیک وہ اس تنگ نظر روایتی سوچ کی نمائندگی کرتی تھیں جس سے وہ نفرت کرتے تھے۔ اور دوستی میں بھی انہیں ہمیشہ تنہائی اور غلط فہمی کا احساس رہا۔ یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ایک شخص جو اتنے گہرے خیالات رکھتا ہو اسے سمجھنے والا کوئی نہ ہو۔ جی، اور یہ احساس ان کی تحریروں میں بار بار جھلکتا ہے۔ وہ اکثر اپنے دوستوں پر الزام لگاتے تھے کہ وہ ان کے لیے حساسیت نہیں رکھتے، ان کی کتابیں نہیں پڑھتے اور عوامی سطح پر نظر انداز کیے جانے پر ان کا دفاع نہیں کرتے۔ مختصراً، وہ ہمیشہ تنہائی اور غلط فہمی کا شکار رہے۔ یہاں تک کہ ان کا پیشہ ورانہ کریئر، جو 24 سال کی عمر میں پروفیسر بننے جیسے شاندار آغاز کے ساتھ شروع ہوا، وہ بھی جلدی ختم ہو گیا۔ لیکن اس سب کو دیکھتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ان کا فلسفہ محض ایک ذہین ترین شخص کی مایوسی، اس کی ذاتی تکالیف اور ناکامیوں کا نتیجہ ہو، نہ کہ دنیا کی کوئی گہری سچائی؟ ذرائع اس پر کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے اور نیچے خود اس کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہاں، ان کے فلسفے کو ان کی زندگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ یہ بھی کہیں گی کہ یہی تو نکتہ ہے۔ ان کی تکلیف نے انہیں ان سچائیوں کو دیکھنے کی صلاحیت دی جنہیں آرام دہ زندگی گزارنے والے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب دنیا آپ کو مسترد کر دے تو آپ دنیا کی اچھائی اور سچائی پر سوال کیوں نہ اٹھائیں؟ ان کی ذاتی تکالیف، تنہائی اور مایوسی کو سمجھنا ان کی تحریروں کے بغایانہ، جارحانہ اور بے باک لہجے کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی آواز ہے جو دنیا سے کٹا ہوا اور مسترد شدہ محسوس کرتا ہے۔
یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی ان کی زندگی کا درد ہی ان کے فلسفے کا ایندھن بنا۔ اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا شخص کوئی روایتی، خشک فلسفے کی کتاب تو نہیں لکھے گا، تو پھر ہمیں ان کی تحریروں کو پڑھنا کیسے چاہیے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ذرائع ہمیں نیچے کو پڑھنے کے لیے 3 اہم ہدایات دیتے ہیں۔ پہلی یہ کہ ان سے غیر جانبداری کی توقع نہ رکھیں، یہ صرف اور صرف ان کے اپنے خیالات ہیں، ان کا ذاتی نقطہ نظر۔ وہ کوئی آفاقی سچائی پیش کرنے کا دعویٰ نہیں کر رہے۔ اور دوسری ہدایت؟ دوسری یہ کہ ان کے بڑے بڑے دعووں، مبالغہ آرائی اور قطعی بیانات سے پریشان نہ ہوں۔ یہ معمولی یا اوسط سوچ کے لیے ان کی حقارت کا اظہار ہے۔ وہ جان بوجھ کر چونکاتے ہیں تاکہ آپ اپنی ذہنی نیند سے بیدار ہوں۔ اور تیسرا، جو بہت اہم ہے، یہ کہ وہ ہم میں سے ایک نہیں بننا چاہتے۔ وہ ہمیشہ ایک فاصلہ برقرار رکھتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے خود کہا، میری سنو کیونکہ میں ایسا ہوں، مجھے کسی اور کے ساتھ مت ملاؤ۔ وہ ایک رہنما ہے، دوست نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ روایتی فلسفوں کی طرح دلائل نہیں دیتے۔ ان کا مقصد ہمیں منطق سے قائل کرنا نہیں ہے، یہ تو فلسفے کی پوری روایت کے خلاف ہے۔ صرف قائل کرنا نہیں بلکہ نقطۂ نظر پیش کرنا ہے۔ وہ خطرناک شاید یعنی ڈینجرس پرہیپسز اور کیا ہو اگر جیسے منظرناموں کو کھوجتے ہیں۔ وہ ٹھوس دلائل دینے کے بجائے جرأت مندانہ دعوے کرتی ہیں اور پھر انہیں مختلف زاویوں سے پرکھتی ہیں۔ ان کی تحریریں ٹھوس سچائیوں کے بجائے بقول ان کے ہم خیال روح کے لیے پیشکش ہیں۔ وہ ان لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں جو پہلے سے ہی ان جیسے سوالات سے جوجھ رہے ہیں۔ یہ ہمیں ان کے مشہور تصور نقطۂ نظر یعنی پرسپیکٹیوزم کی طرف لاتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی جیسی کوئی چیز موجود ہی نہیں، سب کچھ موضوعی ہے؟ نہیں، یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ پرسپیکٹیوزم کا مطلب یہ نہیں کہ سچائی موجود نہیں، بلکہ یہ کہ کوئی بھی سچائی سیاق و سباق سے ماورا نہیں۔ کوئی بھی حقیقت خالص نہیں ہوتی، اسے ہمیشہ کسی نہ کسی نقطۂ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کسی بھی دعوے کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ دعویٰ کون، کب اور کن حالات میں کر رہا ہے۔ صحیح سمجھا۔ یہ بظاہر بے ترتیب خیالات ان کے ذاتی نقطۂ نظر کا سیاق کو سباق فراہم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ کسی دعوے کو اس کے موضوعی اور وجودی پس منظر میں ہی سمجھ سکتے ہیں تو مصنف پر لازم ہے کہ وہ اس پس منظر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کریں۔ یہ اقوال دراصل اسی پس منظر کی جھلکیاں ہیں۔ ہر قول ایک الگ زاویہ ہے اور سب مل کر ایک سہجہتی تصویر بناتے ہیں۔ تو نیچے کو پڑھنے کے لیے ہمیں روایتی فلسفیانہ دلائل کی توقع چھوڑ کر ان کی تحریروں کو ایک منفرد تکلیف میں مبتلا اور تنہا فرد کے ذہن سے نکلے ہوئے اشتعال انگیز تجربات کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک ذہنی سفر کی دعوت ہے، کسی منزل کا نقشہ نہیں۔ بالکل درست۔ ان کی کتاب ایک دعوت ہے کہ ہم دنیا کو ان کی آنکھوں سے دیکھیں، چاہے وہ نظارہ کتنا ہی غیر آرام دہ کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ نیچے کو پڑھنا ایک روایتی فلسفی کو پڑھنے جیسا نہیں ہے۔ اب ہم اس خطرناک دنیا میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب میں بنائی ہے۔ تو خیر و شر سے ماورا کے مرکزی اور دھماکہ خیز خیالات کیا ہیں؟ ذرائع کے مطابق یہ کتاب بنیادی طور پر جدیدیت پر تنقید ہے جو نفسیاتی نقطہ نظر پر مرکوز ہے۔ یہ اقدار یعنی ویلیوز کے بارے میں 3 بنیادی سوالات اٹھاتی ہے۔ پہلا، ہمیں اقدار کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ دوسرا، ہماری موجودہ اقدار جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ بری کیسے ہو گئی یا ابتدا ہی سے بری تھیں؟ اور تیسرا، اقدار پر صحیح نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے؟ اور یہیں سے ان کا مشہور اور اکثر غلط سمجھا جانے والا تصور اقتدار کی چاہ یا ول ٹو پاور سامنے آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف طاقت حاصل کرنے کی بھوک ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور پیچیدہ تصور ہے۔ ذرائع کے مطابق اس کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا، نامیاتی زندگی میں یہ ہر جاندار کی بنیادی خواہش ہے کہ وہ اپنی طاقت کا اظہار کرے اور اسے بڑھائے۔ ان کے نزدیک جاندار صرف زندہ رہنا نہیں چاہتا بلکہ غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، رکاوٹوں پر قابو پانا چاہتا ہے اور پھیلنا چاہتا ہے۔ زندگی خود اقتدار کی چاہ ہے۔ ٹھہریے، یہ تو ڈارون کے نظریے بقا سے مختلف ہیں۔ ڈارون کہتا ہے کہ جاندار ماحول سے مطابقت پیدا کرنا چاہتا ہے، جبکہ نیچے کہہ رہے ہیں کہ وہ ماحول پر غلبہ پانا چاہتا ہے۔ کیا خوب نقطہ اٹھایا آپ نے، بالکل یہی فرق ہے۔ نیچ
کے لیے زندگی کا مقصد محض زندہ رہنا نہیں بلکہ اپنی طاقت کا بھرپور اظہار کرنا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ وہ اسے ایک کائناتی اصول کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ وہ یہ تجویز کرتی ہیں کہ شاید پوری کائنات، یہاں تک کہ بے جان مادہ بھی، اقتدار کی چاہ کی ہی ایک منجمد شکل ہے۔ واہ، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز، ایک پتھر بھی، اپنی طاقت بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ خیال ہضم کرنا مشکل ہے۔ بالکل، اور نیچے جانتے تھے کہ یہ ایک بڑا دعویٰ ہے۔ وہ اسے ایک حتمی سچائی کے طور پر نہیں بلکہ ایک تجرباتی خیال، ایک کیا ہو اگر کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا ہو اگر ہم پوری حقیقت کو اسی ایک اصول کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ان کے فلسفے کا بنیادی محرک ہے۔ ٹھیک ہے، اگر زندگی کا بنیادی محرک اقتدار کی چاہ ہے تو اس کا ہماری اخلاقیات یعنی خیر و شر کے تصورات سے کیا تعلق ہے؟ یہی اس کتاب کا مرکز ہے۔ وہ دلیل دیتی ہیں کہ اگر ہر چیز اقتدار کی چاہ کا اظہار ہے تو ہماری اخلاقی اقدار بھی اسی کا اظہار ہے۔ یہاں وہ دو قسم کی اخلاقیات میں فرق کرتی ہیں: آقا اخلاقیات یعنی ماسٹر مورالیٹی، اور غلام اخلاقیات یعنی سلیو مورالیٹی۔ آقا اخلاقیات، یہ نام ہی سے طاقتور لگتا ہے۔ جی، یہ طاقتور، معزز اور خود اعتماد لوگ تخلیق کرتے ہیں۔ ان کے لیے اچھا وہ ہے جو ان کی طاقت، ان کی عظمت اور خودداری کی تصدیق کرے۔ وہ اپنے اعمال کو اچھا قرار دیتے ہیں اور جو کمزور، بزدل اور حقیر ہے اسے برا سمجھتے ہیں۔ ان کی اخلاقیات ان کے اپنے اندر سے پھوٹتی ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی ہسل کلچر یا ایک کامیاب سی او کی سوچ، جہاں کامیابی اور طاقت کو ہی اچھا سمجھا جاتا ہے، آقا اخلاقیات کی ایک جھلک ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ اور جدید مثال ہے۔ ایک لحاظ سے ہاں، اس میں وہ جذبہ موجود ہے کہ اپنی اقدار خود تخلیق کی جائیں اور دنیا پر اپنی چھاپ چھوڑی جائے۔ لیکن اب آتے ہیں غلام اخلاقیات پر، جو اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ مظلوم، کمزور اور دبے ہوئے طبقے سے جنم لیتی ہے۔ چونکہ وہ آقاؤں کی طاقت سے تکلیف اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے طاقتور آقا برا یعنی ایول ہے، اور پھر اس کے برعکس اچھا یعنی گڈ وہ سب کچھ ہے جو ان کی تکلیف کو کم کرے: ہمدردی، عاجزی، رحم دلی اور صبر۔ یہ ایک رد عمل کی اخلاقیات ہے جو باہر سے مسلط کی جاتی ہے۔ اور نیچے کے مطابق جدید دنیا ان میں سے کس اخلاقیات پر چل رہی ہے؟ نیچے کا بڑا اور سب سے متنازع دعویٰ یہ ہے کہ جدید یورپی اخلاقیات جو عیسائیت سے وراثت میں ملی ہے، بنیادی طور پر غلام یا ریوڑ کی اخلاقیات ہے۔ یہ ان اقدار کو فروغ دیتی ہے جو کمزوروں کی حفاظت کرتی ہیں اور طاقتوروں کو لگام ڈالتی ہیں۔ لیکن کیا یہ بری بات ہے؟ کیا ہمدردی اور کمزوروں کی حفاظت ایک اچھا معاشرتی اصول نہیں ہے؟ ورنہ تو ہر طرف افراتفری پھیل جائے گی۔ یہاں آپ نے وہی سوال اٹھایا ہے جو ہر پڑھنے والا اٹھاتا ہے۔ نیچے کے نقطہ نظر سے مسئلہ یہ نہیں کہ یہ اقدار معاشرے کو چلانے میں مدد دیتی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسانیت کی عظمت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان کے خیال میں یہ اخلاقیات اوسط اور معمولی پن کو فروغ دیتی ہے اور غیر معمولی عظیم انسانوں کے ظہور کو روکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے انسانیت کو مجموعی طور پر کمزور اور پست کر دیا ہے۔ تو اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہمارے بنیادی عقائد کی بنیادوں کو ہی ہلا دیتی ہے۔ سچائی کو نقطہ نظر کہہ کر، زندگی کی محرک قوت کو اقتدار کی چاہ قرار دے کر، اور ہماری پیاری اخلاقیات کو غلاموں کی ایجاد کہہ کر، یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی اقدار کی اصلیت اور ان کی حقیقی قدر پر سوال اٹھائیں۔ جی، یہ ہمارے ذہنی سکون کو تہہ بالا کر دیتی ہے اور ہمیں ان بنیادوں پر شک کرنے پر مجبور کرتی ہے جن پر ہماری پوری تہذیب کھڑی ہے۔ یہ آرام دہ جوابات نہیں دیتی بلکہ مزید پریشان کن سوالات کھڑے کرتی ہے۔ تو آخر میں ہم اس سب سے کیا نتیجہ اخذ کریں؟ یہ ایک بہت گہری اور پریشان کن گفتگو رہی ہے۔ ہم نے نیچے کی شخصیت، ان کے غیر روایتی انداز اور ان کے بنیاد پرست خیالات کو دیکھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی تحریروں کی اصل کشش اس بات میں نہیں کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ یہ ذہنی ٹونک کا کام کرتی ہیں۔ ان کی تحریریں اس بے چینی کو مخاطب کرتی ہیں جو ہم میں سے بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں، کہ ہم ایسے تصورات پر انحصار کرتے ہیں جنہیں ہم خود پوری طرح نہیں سمجھتے،
کہ ہم اچھائی، برائی، سچائی اور مقصد جیسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کی بنیادوں کو کھود کر نہیں دیکھا۔ تو نیچے کا فلسفہ ہمیں وہ کدال فراہم کرتا ہے جس سے ہم ان بنیادوں کو کھود سکیں؟ بالکل، وہ ہمارے معمول کے عالمی نقطہ نظر کی معروضیت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ ہمیں اس فکر اور دباؤ سے آزاد کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مطلق جوابات ہونے چاہیے۔ وہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ شاید مطلق جوابات ہیں ہی نہیں، اور یہ ٹھیک ہے۔ یہ ایک طرح کی فکری آزادی ہے، چاہے آپ ان سے اتفاق کریں یا نہ کریں، ان کو پڑھنے کے بعد آپ دنیا کو پہلے کی طرح نہیں دیکھ سکتے۔ گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے آئیے اپنے سننے والوں کے لیے ایک آخری اشتعال انگیز خیال چھوڑ جاتے ہیں جو اس پوری بحث کو سمیٹتا ہے۔ نیچے کا کہنا ہے کہ انسانیت کے اندر کا وحشی جانور تہذیب سے ختم نہیں ہوا بلکہ صرف الہی بن گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک چونکا دینے والا خیال ہے۔ وہ دلیل دیتی ہیں کہ ظلم جب اسے روحانی، لطیف اور گہرا بنا دیا جائے تو ہماری اعلیٰ ثقافت کی ہر چیز کے بنیاد بن جاتا ہے۔ ان کے مطابق فن، تخلیق کرنے کی خواہش، علم حاصل کرنے کی لگن اور خود کو بہتر بنانے کی جستجو بھی ایک قسم کے مہذب ظلم پر مبنی ہے۔ خود پر ظلم کہ ہم اپنی آسانیوں کو قربان کرتے ہیں، اور دوسروں پر کہ ہم مقابلہ کرتے اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہی اقتدار کی چاہ ہے، لیکن ایک مہذب شکل میں۔ تو سننے والوں کے لیے آخری سوال یہ ہے کہ فن، علم اور خودی کی بہتری کی ہماری اپنی جستجو میں ہم اس الہی ظلم کی گونج کہاں کہاں سن سکتے ہیں؟ اپنی زندگی کے کن حصوں میں ہم اپنی جبلتوں کو مہذب بنا کر اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں، چاہے ہم اسے کوئی بھی خوبصورت نام دے دیں؟